وہ تجارت کا سامان لے کر جایا کرتے تھے. تو ایک ڈاکو ایک مرتبہ صاف ہو گیا, جنگل بیابان میں لے گیا اور کیا کہنے لگا کہ اب تو میں تجھے کیا کروں گا بھائی, قتل کروں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا مقصد مال ہے, مال تو لو, میری جان چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب مال تو مجھے ملے گا ہی لیکن تیری جان بھی لوں گا. جب صحابی نے دیکھا کہ مال سے میری جان نہیں چھوٹ رہی, میرا کام نہیں بن رہا, تو جس کی طرف متوجہ ہو گئے, عمل کی طرف متوجہ ہو گئے, عمل کی طرف متوجہ. کہنے لگا اچھا مجھے نماز پڑھنے کی تو اجازت ہے. کہا کہ ہاں نماز اجازت ہے. یہ سارے کے سارے کھوپڑیاں پڑیں گے نا, انہوں نے بھی یہی نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تھی. نماز پڑھنا جو شروع ہوا ہو, نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی, یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعالا لما یرید اسألک بعزت التي لا ترام وملکک الذی لا یزام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا المس یا مغیث اغثنا. نماز پڑھنے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا مانگی. فرشتہ اللہ نے بھیجا آسمان سے, اس فرشتے نے اس ڈاکو کو قتل کیا. اس کے بعد اس کی طرح متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ جو بھی ضرورت مند. پھر اس نے بتایا کہ جب تم نے یہ پہلی مرتبہ دعا پڑھی تو آسمان کے اندر جو ہے نا وہ ایک شور و غل شروع ہو گیا. جب تم نے دوسری مرتبہ دروازے بجنے لگے, جب تیسری مرتبہ تم نے پڑھا تو فرشتوں کے اندر شور و غل تھا. وہ کہنے لگے کہ مصیبت زدہ ہے, اس کی کوئی مدد کی جائے. تو میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ میں اس کی مدد کے لیے میں جانا چاہتا ہوں, تو مجھے اجازت ملی, تیری مدد کے لیے میں آیا ہوں. پھر اس نے کیا کہا, یہ وظیفہ مجھے اور آپ کو آسمان سے ملا. انہوں نے کہا جو بھی آدمی دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے پریشان ہوگا وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا, اللہ اس کی دنیا کی حاجت بھی پوری کر دیں گے, آخرت کی حاجت بھی اللہ اس کی پوری کر دیں گے. دوستو اللہ نے تو ہمیں ایسے بھاری بھرکم اعمال عطا فرمائے ہیں. تو عمل کی طرف متوجہ ہونا, نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کروانے کی عادت ڈالیں ہم. صحابہ کرام نے تو ایسے انہونے کام دعا کے ذریعے سے, اعمال کے ذریعے سے انہونے, جو ہماری سوچ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے, دعاؤں کے ذریعے سے ایسے مسئلے, اللہ سے مسئلے حل کروائے. صحابی کا مشہور واقعہ آتا ہے نا جی, بچہ فوت ہو گیا, تجہیز و تکفین کے لیے اس کی تیاری ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس عورت کا جس کا بچہ ہے یہ, اس کی ماں کو بھی تم نے اطلاع کی ہے نہیں کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی والدہ کو تو ہم نے اطلاع نہیں کی. ماں کو اس کی والدہ کو تو اطلاع کرو بھائی. اس کی والدہ کو اطلاع کی گئی تو وہ والدہ اس کی آئی, نماز نہیں پڑھی, نماز کا ذکر نہیں ہے, دعا کا ذکر ہے. وہ والدہ آئی اور والدہ اس کے اپنے بچے کی میت کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے بعد دعا کرنے لگی, اے اللہ میں اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہوئی, میں اپنی خوشی سے میں مسلمان ہوئی اور ہجرت کی میں نے. اے اللہ اب یہ فوت ہو گیا ہے میرا بیٹا, اب جو بدھ کے پجاری ہیں وہ کیا کہیں گے کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا جس کی وجہ سے تیرے ہمارے لات و حسن نے تیرے بیٹے کو مار دیا. اللہ تو اس کو کل بھی زندہ کرنے پر قادر ہے, آج بھی تو اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے. کیا ہوا بھائی, عورت کی دعا کی برکت سے وہ بیٹا زندہ ہوا یا نہ ہوا؟ اس کا بیٹا زندہ ہوا, اس کا اللہ نے اس کو زندہ کر دیا, اس کے بیٹے کو. اللہ کرے ہمارا یہ روح جو ہے نا وہ اس طرح پڑ جائے, یعنی ہمارا تصور جاتا ہے کبھی خیال جو فوت ہو گیا کبھی کوئی ہاں اس کے اثارے ثواب کے لیے تو ضرور پڑتا ہے نفلیں, وہ اس کی بیوی پڑھے گی, بیٹا پڑھے گا, باپ پڑھے گا, بھائی بیٹا فوت ہو گیا ہے اور کی بیوی فوت ہو گئی ہے, کبھی اس لیے کوئی نہیں پڑتا کہ دوبارہ اس کو زندہ نہیں, ذہن ہی نہیں جاتا اس طرح ہمارا. کہ ہم اللہ کو قادر نہیں سمجھتے, لیکن ضابطہ نہیں ہے اللہ کا یہ. میرے دوستو قادر ہے اللہ پاک. مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ اللہ پاک سے صحابہ کرام نے اعمال کے ذریعے سے اپنے انہونی چیزیں بھی اللہ سے منوائی, مردے کو زندہ کروا لیا, دعاؤں کے ذریعے سے, اعمال کے ذریعے سے مشکل کو حل کروائی. ایک قاری صاحب کے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا, وہ گیا وہاں پر دریا کے کنارے, قاری صاحب نے بھیجا کہ جاؤ بھائی فلاں کام کر کے آؤ, دریائے دجلہ کے. وہ بچہ جو ہے وہ دریا کے اندر غرق ہو گیا. وہ قاری صاحب جو ہے وہ حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, تو کہنے لگے کہ حضرت وہ فلاں عورت ہے جو آپ کی مرید نہیں ہے, اس کا بچہ کو میں نے کام بھیجا, وہ دریا میں غرق ہو گیا. وہ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے. کہنے لگے کہ تم چلیں اس کے پاس, اس کو جا کر تسلی دیں کہ اللہ کی مرضی. وہ گئے وہاں پر اس عورت کے پاس, حضرت جنید بغدادی, حضرت سری سبتی, دونوں پائے کے بزرگ ہیں.
وہاں پر پہنچے اور جا کر اس کو تسلی والے جملے ارشاد فرمانے لگے. تو عورت نے کہا کہ حضرت آج خلاف معمول آمد ہوئی اور آپ کے کلمات تسلی والے، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے واقعہ سنا دیا. وہ بچہ آپ کا دریا میں غرق ہو گیا. کہنے لگا اچھا چلے جی مجھے لے کر چلو وہاں پر. کہنے لگے چلے جی. حضرت سدھ سختی جا رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی جا رہے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی یہ جگہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں پر میرا بچہ غرق ہوا ہے دریا کے. گئے وہاں پہ جا کر دریا کے اس کنارے پہنچ کر کہا کہ یہ جگہ ہے اس دریائے دجلہ کے اس کنارے آپ کا بیٹا غرق ہوا ہے. اللہ اکبر. اس عورت نے وہیں پر ہی کھڑے ہو کر کیا آواز لگائی؟ مثلا اس کے بیٹے کا جو بھی نام تھا اس نے کہا مثلا یا عبد اللہ. آواز لگائی. اس دریا کی تہ کے اندر سے اس بچے نے آواز دی یا امی. جب اس کی آواز کو سنا تو اس عورت نے بھی اس کے اندر چھلانگ لگا دی دریا کے اندر اور اپنے بچے کو نکال کر مانگے راجے کو، اپنے بچے کو نکال کر. حضرت جنید بغدادی، حضرت سدھ سختی دونوں پائے کے عالم اور بزرگ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ لیں گے ماجرا کیا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والی کا ایک اللہ سے تعلق اور ماجرا اس کا یہ ہے. لکھا حضرت آگے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مایا کہ جب انسان دل کے اندر اللہ کی محبت کو جگہ دے گا، اللہ اس سمندروں کے تہوں کے اندر اللہ اس کے پیاروں کو اور اس کے محبوبوں کو اللہ اسی طرح محفوظ رکھے گا. تو دوستو اللہ کی محبت کے اندر جب آدمی بڑھتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. اعمال کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے آدمی کی. اعمال کے ذریعے سے مسائل کو حل کروانے کی عادت ڈالیں. مصر کے اندر ایک عورت کا بچہ تھا، وہ اس کی آنکھ کے اندر تھوڑا نکل آیا. ہو تکلیف اس کو شدید تکلیف تھی آنکھ کے اندر. وہ گئے وہاں پر ڈاکٹر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی اما جی اس کی آنکھ کے پیچھے جو ہے نا وہ تھوڑا نکل آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پانی رس رہا ہے اور تکلیف ہے اس کو. بھائی کیا علاج ہے اس کا؟ بھائی اس کا آپریشن ہوگا اور آنکھ ضائع ہو جائے گی. آنکھ ضائع ہو جائے گی. عورت کہیں سے آئی تھی بیچاری وہ.